السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شب برأت میں فضول وقت گزاری۔ شب برأت کو محض جاگ کر گزارنا کار ثواب نہیں ہے، بلکہ ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ کسی نہ کسی عبادت میں وقت لگایا جائے، اور پھر عبادت کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، جس میں جی لگے اور خشوع و خضوع رہے اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور مساجد میں جمع ہو کر فضول وقت گزاری کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یا پوری رات سڑکوں اور گلیوں میں ٹولیاں بنا کر مٹر گشتی کرنا محض اپنے وقت کا ضیاع بربادی ہے، جس سے بچنا لازم ہے۔ کیا شب برأت میں کوئی عبادت متعین ہے؟ شعبان کی 15ویں شب میں کوئی خاص عبادت لازم نہیں، بلکہ بشاشت قلبی کے ساتھ جس عبادت میں طبیعت لگے اس میں مشغول ہونا چاہیے۔ تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ میں وقت صرف کیا جا سکتا ہے۔ کسی خاص عبادت کی تخصیص ثابت نہیں۔ شب برأت میں مسجد میں بھیڑ لگا کر عبادت کرنا۔ شب برأت میں مردوں کا مسجد میں جا کر ہی عبادت کو لازم سمجھنا بے اصل ہے، بلکہ وہ کہیں بھی رہ کر عبادت کر سکتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں صرف عورتیں ہی عبادت کر سکتی ہیں، مرد نہیں کر سکتے، یہ خیال محض جہالت ہے جس پر نکیر کرنی لازم ہے۔ امداد المفتیین صفحہ نمبر 209، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 405، فتاوی شیخ الاسلام صفحہ نمبر 71۔ شب برأت میں گھروں کی سجاوٹ وغیرہ۔ شب برأت کے موقع پر خاص طور پر گھروں کی صفائی اور تزئین، اسی طرح قبرستان اور مسجدوں کی سجاوٹ وغیرہ کرنا دور نبوت، دور صحابہ اور سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو کار ثواب سمجھ کر انجام دینا کھلی ہوئی بدعت ہے۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 413، امداد المفتیین صفحہ نمبر 210، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 71، مرقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470۔ شب برأت میں قبرستان جانا۔ شب برأت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان میں جا کر مسلمان مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا ثابت ہے، لیکن یہ ایسا ضروری عمل نہیں ہے کہ اس کے چھوڑنے سے کوئی گناہ ملے یا قبرستان نہ جانے والے پر کوئی نکیر کی جائے۔ اور آج کل شب برأت میں باقاعدہ قبرستان میں جو روشنی اور چراغاں کیا جاتا ہے، اور لوگ ٹولیاں در ٹولیاں بنا کر قبرستان جانا ضروری سمجھتے ہیں، یہ سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ شب برأت میں ہر نل میں زمزم آنے کا غلط عقیدہ۔ 15 شعبان کی رات میں ہر نل میں زمزم کے پانی آنے کا عقیدہ قطعاً من گھڑت اور باطل ہے، کسی معتبر دلیل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور ایسی من گھڑت اور سنی سنائی باتوں کو کسی سے بیان کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ بیان کرنے سے ہی اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ اگر لوگ ایسی باتوں کا ذکر چھوڑ دیں تو یہ افواہیں اپنی موت مر جائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، مقدمہ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ مستفاد تینی مسائل اور ان کا حل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔